مفسرین نے لکھا ہے کہ جو بات آج سائنس بیان کر رہی ہے قرآن پاک نے اسے 1400 سال پہلے بیان کر دیا ہے۔ اور بہت ساری آیات ہیں جن سے یہ مضمون ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پاک خالق کائنات کا کلام ہے۔ دوسرا پہلو اس موضوع کا، قرآن پاک نے جو پیشین گوئیاں کی کہ آئندہ دور میں ایسا ہوگا، جس طرح قرآن نے بیان کیا اسی طرح واقعہ پیش آیا۔ اس کی چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ایک تو قرآنی پیشین گوئیوں میں یہ مشہور پیشین گوئی ہے اور یہ قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کی دلیل ہے۔ سورہ مبارکہ الانعام کے اندر اللہ کریم نے سواریوں کا ذکر کیا۔ اس دور میں، جس دور میں قرآن نازل ہوا ہے، اس دور کی سواریوں کا ذکر ہے کہ اونٹ ہے، گھوڑا ہے، یہ سواریاں ہیں انسانوں کی۔ لیکن آگے چل کے فرمایا یخلق ما لا تعلمون، آئندہ دور میں وہ ایسی سواریاں پیدا کرے گا، ایسی سواریاں بنائے گا جن کو تم نہیں جانتے۔ اس دور کا انسان ان سواریوں سے واقف نہیں تھا جو بعد کے دور میں اللہ نے بنانا تھی۔ اور آپ دیکھیں آج کتنی سواریاں بن چکی ہیں، ہوائی جہاز ہے، ریل گاڑی ہے اور موٹر گاڑی ہے، کتنی گاڑیاں ہیں، کتنی سواریاں ہیں جو بعد میں بنائی گئی ہیں۔ قرآن پاک نے پہلے بیان کر دیا کہ اس دور کی جو سواریاں ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ صرف یہی سواریاں ہیں، آئندہ دور میں اللہ کئی اور سواریاں بھی عطا کر دے گا، کئی اور سواریاں بھی بنا دے گا۔ یہ پیشین گوئی قرآن نے پہلے کر دی تھی، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سورہ روم، فارس اور روم کی آپس میں لڑائی ہوئی تو یہ جو مجوسی تھے یہ جنگ جیت گئے۔ انہوں نے اہل روم کو نقصان دیا، قتل و غارت، لوٹ مار کا بازار گرم کیا۔ تو چونکہ اہل روم بہرحال خدا کو مانتے تھے، وہ آتش پرست نہیں تھے یا بت پرست نہیں تھے، تو اس لیے مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں، اور مکہ کے جو بت پرست تھے ان کی ہمدردیاں مجوسیوں کے ساتھ تھیں۔ جب عیسائی جنگ ہار گئے اور مجوسی جیت گئے، اس وقت قرآن مجید نے پیشین گوئی کی کہ تھوڑے عرصے بعد اہل روم غلبہ پا لیں گے، جنگ جیت جائیں گے۔ تو جس طرح قرآن پاک نے پیشین گوئی کی ہے، اسی طرح چند سالوں بعد ہی اہل روم نے شکست دی اہل فارس کو۔ سورہ روم پڑھ کے دیکھیں، قرآن پاک میں ایک پوری سورت ہے اس نام پر ہی۔ جو پیشین گوئی قرآن نے کی وہ حرف بحرف پوری ہوئی۔ ایک بڑی آسان سی مثال دے رہا ہوں، قرآن پاک کی مشہور آیت مبارکہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آپ جانتے ہیں یہ آیت کس دور میں نازل ہوئی؟ جب اسلام صرف ایک شہر تک محدود ہے، مکہ شہر تک، اور مکہ شہر سے باہر کوئی مسلمان نہیں تھا۔ مکے کے اندر جو مسلمان تھے وہ بھی انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے، چند ایک مسلمان تھے۔ مشرکین نے میٹنگ کی، اسلام کو ختم کیسے کرنا ہے۔ ایک کافر کھڑا ہوا، اس نے کہا مٹھی بھر مسلمان ہیں، ہم انہیں پیس کے رکھ دیں گے، آئندہ نسلوں کو تو اسلام کے بارے میں علم بھی نہیں ہوگا کہ مکے میں کسی ہستی نے نبوت کا اعلان کیا تھا، ہم ان مسلمانوں کو پیس کے رکھ دیں گے، مکے سے باہر کسی دوسرے شہر تک ہم حضور کا ذکر نہیں پہنچنے دیں گے۔ جب یہ بات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی، آپ کا قلب اقدس دکھا کہ میں ان لوگوں کو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لانا چاہتا ہوں،
میں انہیں کفر سے نکال کے اسلام کی دولت بخشنا چاہتا ہوں، میں انہیں جہنم سے نکال کے جنت کا راہی بنانا چاہتا ہوں، میں انہیں حیوانیت کی سطح سے اٹھا کے فرشتوں سے افضل و اعلیٰ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میرے خلاف زبانیں چلا رہے ہیں کہ آئندہ دور میں آنے والی نسلوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مکے میں کسی ہستی نے نبوت کا اعلان کیا تھا۔ میرے آقا کریم کا دل دکھا۔ اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب کے قلب مبارک پہ سامان تسکین نازل کر کے آ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ مشرکین کہہ رہے ہیں ہم مکے سے باہر حضور کا ذکر نہیں نکلنے دیں گے، اور خالق کائنات فرما رہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یہ کس دور میں فرمایا؟ جب اسلام صرف ایک شہر میں تھا۔ جس دور میں یہ آیت نازل ہوئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس دور کو ذہن میں لائیں اور موجودہ دور کو دیکھیں۔ دنیا کا کون سا آباد ملک ایسا ہے جس میں حضور کا ذکر نہیں ہو رہا؟ مشرق سے مغرب تک پوری دنیا میں حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن نے جو اعلان کیا تھا آج ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ مشرکین مکہ کے پاس اقتدار تھا، افرادی قوت تھی اور دولت تھی۔ یہ تینوں چیزیں اس وقت مشرکین مکہ کے پاس تھیں۔ اقتدار مشرکین کے پاس، دولت مشرکین کے پاس، افرادی قوت مشرکین کے پاس، اور قرآن نے اعلان کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اقتدار، دولت اور افرادی قوت والے ناکام ہو گئے، قرآن کا اعلان سچ ثابت ہو گیا۔ آج ہم خود مشاہدہ کر رہے ہیں۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، جس دور میں یہ آیت نازل ہوئی اسے ذہن میں لائیں اور موجودہ دور کو دیکھیں۔ آپ کا دل اش اش پکار اٹھے گا، آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ جو اسلام، جو قرآن نے کہا وہی سچ ہے۔ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ میں نے دو پہلو آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، ایک تو قرآن مجید کے علم کی جو گہرائی ہے اس کی چند ایک مثالیں، دوسرا قرآن پاک کی پیشین گوئیاں۔ ان دو کے علاوہ اور کتنی وجوہ ایسی ہیں اور کتنے اسباب ایسے ہیں جن کی وجہ سے قرآن یہ اعلان کرتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ ایک کھلا چیلنج ہے، کوئی اس کو آج تک پورا نہیں کر سکا کہ قرآن کی مثل کوئی صورت بنا کے لا سکے۔ تو جو وجوہ اعجاز ہیں وہ بہت ساری ہیں، میں نے ان میں سے دو آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ میں نے اسلام کی حقانیت کے لیے یہ مضمون شروع کیا، اسلام کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے کہ اسلام اللہ کا عطا کردہ دین ہے۔ اس پر دو دلیلیں، ایک دلیل قرآن، دوسری دلیل وجود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور قرآن کے کلام الہی ہونے پر جو دلائل ہیں ان میں سے بھی دو دلیلیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اور میں اپنے مسلمان بھائیوں سے عرض کروں گا ہمیں کتنا شکرانہ کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں قرآن کی دولت عطا کی۔ میں یہ بات مبالغہ نہیں کر رہا بلکہ حقیقت ہے۔ یہ میں تو ایک طالب علم ہوں، دنیا کے سارے مفسرین جن کی زندگیاں قرآن کے سمندر میں غوطہ زنی کرتے ہوئے گزری، ان کی زندگیوں کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کو سنا رہا ہوں۔ انسان کے بس کی بات ہی نہیں کہ قرآن کے سارے علوم کو بیان کر سکے، قرآن کی ساری شانوں کو بیان کر سکے۔ قرآن کے اندر اس قدر معانی، اس قدر برکات، اس قدر فضائل اور اس قدر عظمتیں اور شانیں ہیں، کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں کہ قرآن کی کما حقہ شان کو بیان کر سکے۔ ہم قرآن والی قوم ہیں، اللہ نے ہمیں قرآن عطا کی ہے۔ شکرانے کے نفل پڑھیں، رمضان شریف کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، شکرانے کے نفل ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں
احساس عطا فرمائے، ایمان کی حلاوت عطا فرمائے، ایمان کی چاشنی عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ خیر انشاءاللہ جاری رہے گا۔ تو میں قرآن مجید کی عظمت اور پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود پاک جو دلیل ہے اسلام کی سچائی پر، اور اللہ کے وجود پہ حضور کی بعثت، حضور کا وجود دلیل ہے، برہان ہے، انشاءاللہ آئندہ اس پر چند گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ایمان کامل عطا فرمائے اور بندگی کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے۔